انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قوم کے اوپر اللہ کی لعنت نہ برسے تو کیا رحمت کے پھول برسیں؟ جو سب سے زیادہ پاکستان کا خیر خواہ بنا پھرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا اللہ کا غدار نکلا۔ جو سب سے زیادہ کلمے کی دعوت دیتا ہے سیاسی انداز سے وہ اتنا ہی زیادہ اس کلمے کا غدار نکلا۔ پہلے یہ ویڈیو سنیں اپنی آنکھوں سے، یہ کل پرسوں کی بات ہے اور میرا خون کھول رہا ہے اس کے اوپر۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں تبصرہ بھی کروں گا۔ یہ ہیں جناب صوفی صاحب، پرائم منسٹر جو رہے ہیں عمران خان صاحب، یہ دوبارہ اپنے جلسوں کے کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں گھوم رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے ساتھ زیادتی نہیں بلکہ اللہ کا عین انصاف ہے اس ظالم کے اوپر جو شرک کا یہ داعی ہے اور نہ صرف نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہ مذاق اڑاتا ہے، مدینہ ریاست کا یہ مذاق اڑاتا ہے، بلکہ شرک اور کفر کی اس قوالی کے اندر جس میں صحابہ اکرام کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ پورے محدثین اس بات کے اوپر متفق ہیں، سارے کے سارے مسلمان اس بات کے اوپر متفق ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کے اندر سب سے پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا تھا، دوسرا نمبر عمر بن خطاب کا ہے اور تیسرا نمبر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کوئی کسی کا نمبر نہیں لگاتے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، یہ خود سارے کے سارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے تھے، کبھی انہوں نے یا علی مدد کی تعلیم نہیں دی تھی۔ خود ان کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کتنا سخت وقت آیا لیکن انہوں نے کبھی یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا ہے اور ہمیشہ اللہ کو پکارتے رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر بھی کل یہ عمران خان صاحب نے ایک اتنی بیہودہ بات کہی ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے اوپر یہ بھونکا ہے، اس کو ذرا تاریخ کی واقفیت نہیں ہے، یہ بھونگیاں مارتا رہتا ہے خاص کر دین کے معاملے میں۔ کاش یہ دین کا نام نہ لیتا، خالص دنیاوی لحاظ سے یہ سامنے آتا، بھٹو کی طرح اس کا معاملہ اور تھا، اور اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے امت مسلمہ کے لیے، اور دیکھیے اس شرک اور کفر کی اس قوالی کے اوپر یہ جھوم رہا ہے، یہ اس شرک کی قوالی کے اوپر جھومتا ہے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں اس نے یا علی مدد کا پٹا بنوایا ہے، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوتا ہے اور جا کے مزار کے سامنے جا کے لیٹ جاتا ہے، کسی صوفی کے مزار کے سامنے جہاں اس کی گدی نشین کی اس کی بیوی بھی ہے، اور یہ سارے شرک اور کفر کے دائی ہیں، دائیں بائیں اس نے ایسے ہی بٹھائے ہوئے ہیں، چاہے محمود قریشی ہوں وہ بھی گدی نشین ہے، خدائی کرتا ہے وہ بھی۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ مدینہ ریاست بنائیں گے؟ ریاست اگر ان کے ہاتھ میں آ گئی تو اس کے بعد یہ شرک اور کفر کو اور عام کریں گے، اور نواز شریف اور شہباز شریف کی غلامی سے نکال کر یہ اپنی اور محمود قریشی اور فواد چودھری کی غلامی میں آپ کو دیں گے۔ اللہ کے بندو غور کرو، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر ذلت اور خواری ہر طرف سے چھا رہی ہے، اور یہ مسلمان ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ قوالیاں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور یہ قوالیاں اور یہ نعتیں، اللہ کے بندو اس سے زیادہ گناہ کی کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھنا، اس سے زیادہ گناہ کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جس کے اوپر سخت قسم کا عذاب تمہیں دنیا کے اوپر بھی آئے گا اور آخرت کے اندر بھی آئے گا۔ بتاؤ نبی علیہ السلام کبھی قوالیاں گاتے تھے؟ صحابہ کرام قوالیاں پڑھتے تھے اور بینڈ اور طبلے کے ساتھ ہی جھومتے تھے؟ کیا جمہوریت کے اس نظام کے اندر وہ مست تھے؟ اللہ کے بندو تمہیں ہوا بھی نہیں لگی، تمہارا کیا تعلق ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ؟ وہ مخلص مومن تھے اور تم خالص مشرک ہو۔ یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح مشرکین مکہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے
اور اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، حالانکہ وہ سچی بات ہے، وہ اولاد تھے واقعی ابراہیم علیہ السلام کی، اور منسوب کرتے تھے اپنے آپ کو اور کہتے تھے ہم انہی کے راستے کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بے ایمانو، تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا واسطہ ہے؟ وہ یکسو مسلم تھے اور شرک کا ایک دبہ ان کے اوپر نہیں تھا، اور تم شرک کے رسیا ہو، شیر مادر سمجھ کر اس کو چوستے ہو صبح شام دن رات، کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں سے۔ بے ایمانو، تم نے اللہ کے دین کو بگاڑا ہے، تم اللہ کے غضب کو نازل کرنا چاہتے ہو اس قوم کے اوپر۔ میرا خون کھول اٹھا ہے اس انداز سے کہ یہ بے ایمان، یہ عمران خان، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہے، یہ پاکستان کا خیر خواہ ہے، یہ فوج کا خیر خواہ ہے۔ جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے، جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں، نہ قوم کا ہے، نہ فوج کا ہے، نہ ملک کا ہے، یہ خالص اپنے اسلام آباد کا ہے اور اپنے اقتدار کا ہے، اور بدماشی کرتا ہے، اور کفر و شرک کا یہ دائی ہے۔ اور سارے سیاسی لوگ اسی انداز سے ہیں، ایک سے ایک مشرک سامنے آتا ہے، ایک سے ایک کرپٹ سامنے آتا ہے، اور دوسرے اس کی اپنی کرپشن کو دوسرے بھی وہ کیس کھول رہے ہیں۔ اور جس طرح یہ توشہ خانے کا معاملہ ہے، کہتا ہے میں 50% پیسے دے کے وہ چیزیں لی ہیں، اسلام میں 50% بھی جائز نہیں ہے، پہلے تو چلو 15% دیتے تھے، کہتا میں 50% لے کے پیسے لیے ہیں، 50% بھی حرام ہے، ناجائز ہے، واپس لیا جائے گا جب صحیح معنوں میں اللہ کے بندوں کی حکومت آئے گی، تمہارا سارا حساب بے باک کیا جائے گا، سب کا، سارے سیاستدانوں کا، سارے جرنیلوں کا اور سارے سیاسی لوگوں کا حساب بے باک کیا جائے گا، سب واپس لیا جائے گا، بیت المال میں یہ چیزیں ڈالی جائیں گی جو ظلم اور زیادتی کے ساتھ بے ایمانوں نے لوٹی اور بیرون ملک لے کے گئے ہیں، اور جو بیرون ملک ان کا چوروں اور ڈاکوؤں کو پناہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم سفارتی تعلقات بالکل ختم کر دیں گے جب تک وہ ہمارے یہ مجرم ہمارے حوالے نہیں کریں گے۔ اللہ کے دین کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور ایمان خالص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں صاف بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میرا دل دھڑکتا ہے، مجھے ترس آتا ہے آپ کے اوپر کہ دیکھو 75 سال کے بعد پتہ چلا ہے غلام کے غلام ہو، اور پھر ایک اور یہ فریب دے رہا ہے۔ پہلے بھی فریب کاروں نے اسی طریقے سے فریب دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان بننے کے بعد اس پاکستان کو شرک کا گودام بنا دیا، اور پھر یہ بے ایمان دوبارہ اسی طریقے سے فریب دے رہا ہے میری قوم کو، میرے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو، کہ پاکستان کا ہم حقیقی آزادی دے دیں گے، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جو ہے وہ نیچے سے اوپر چلا جاتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، کہتا نہ میں کسی کے سامنے جھکا ہوں نہ پوری قوم کو جھکنے دوں گا۔ اور بے ایمان تو ہر مزار کے سامنے جا کے جھکتا ہے اور پوری قوم کو جا کے مزاروں کے سامنے جھکائے گا۔ یہ ذلت اور خواری اسی وجہ سے اللہ کے بندوں، جب تک یہ نہیں سمجھو کہ میرے فوجی بھائی ہو، میں آپ کا بھائی ہوں، 70th PM میں لانگ کورس سے میں پاس آؤٹ ہوا تھا، 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر گیا ہوں، اور میں پوری طرح اس چیز کو سمجھ گیا ہوں۔ قرآن اور حدیث کا یہ نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پورا مرکزی نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی غوث اور غوث الاعظم نہیں ہے، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی واسطے اور وسیلے کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ اور خاص کر یہ جمہوری نظام، یہ خالص مشرکانہ نظام ہے، خالص طاغوتی نظام ہے، اور اللہ کے کلمے کا انکار ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بت ہے جس کو جب تک نہیں توڑو گے، اللہ کی رحمت کا ایک معمولی قطرہ بھی تمہارے حصے میں نہیں آ سکتا ہے، بال کے کونے کے برابر بھی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگی، تمہارے روزے کے باوجود، عمرے کے باوجود، حج کے باوجود، اور تجدید گزاریوں کے باوجود، اور بے شمار تمہاری خیر خواہی کے دعوے کے باوجود، اللہ کی رحمت تمہاری طرف کبھی متوجہ نہیں ہوگی، کیونکہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کو گالی دیتے ہو۔ یہ عمران خان جس قوالی کے اوپر جھوم رہا ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کو گالی ہے، تو اللہ کو گالیاں دینے کے اوپر تم جھومو، اور اللہ تعالیٰ نے جنت تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، ایسے گندے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تمہیں معاف کرے، اور رجوع کرو اللہ کی طرف۔ اور اگر تم رجوع کرنے والے نہیں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا عذاب لائے کہ تم چیخ اٹھو، تمہارے اوپر عذاب آ رہے ہیں، اور یہ دنیا کے ہلکے عذاب ہیں، مرنے کے بعد تمہیں وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں وہاں غوطے دیے جائیں گے، اور ووٹروں، پیچھے چلنے والوں، ان کی خاطر اپنی آخرت برباد کرنے والوں، تم وہاں ان کے اوپر لعنتیں بھیجو گے، اور یہ تمہارے اوپر لعنت بھیجیں گے، لیکن واپس نہیں آ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے فوجی بھائیوں کو، فوج آگے بڑھے،
فوج آگے بڑھے، سارے معاملات کو بالکل درست کر دے، کوئی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتا ہے بار بار کل الیکشن کراؤ، کل الیکشن کراؤ. بتاؤ اگر الیکشن کرانے کے بعد پھر یہی لوگ آگے نواز شریف اور شہباز شریف جیت گئے، پھر کیا کرو گے؟ یہ پہلے سے کہہ رہا میں نہیں مانوں گا، یہ دھاندلی ہے. تو بتاؤ اس شیطانی سسٹم کے اندر تو یہ ہے، اس کا حل ہی نہیں ہے. لہٰذا بالکل ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. بالکل الیکشن کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے قوم کا، عوام کا، اور سارا بوجھ عوام کے اوپر پڑتا ہے. ان بے ایمانوں کو کیا ہے؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ تو انہوں نے اپنے بینک بیلنس گٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، ہنستے ہیں عوام کے اوپر. میرے پیارے بھائیو عوام، تم ان کے پیچھے نہ بھاگو، تم ایمان خالص کی طرف آؤ. میں تمہاری صحیح رہنمائی کروں گا انشاءاللہ. تمہیں بالکل صحیح معنوں میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا، نہ مزار کے سامنے جھکنے دوں گا، نہ کسی بڑی طاقت کے سامنے جھکنے دوں گا انشاءاللہ. نہ پیسے کے سامنے، نہ کسی خاندان کے سامنے، نہ حکومت کے سامنے، نہ مزار کے سامنے، نہ پیر کے سامنے. پنڈلیاں نہیں دبائی جائیں گی. پھر دائیں بائیں یہ جو ہے یہ مجاور نہیں ہوں گے، مجاہد ہوں گے. وہ جو کسی نے کہا کہ الفاظ و معنی میں نہیں تخافل، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے. مجاہد بنو، اللہ کے بندو، اللہ کے دین کو لے کر اٹھو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا.